کہ ہمیں آزادی تو 15 اگست کو ملی تھی اور آپ 14 اگست کو جشن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ 1947 کے بعد ہر دن ہمارے لیے یوم آزادی ہے، اس لیے اب تاریخوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، آپ ہر دن یوم آزادی کا جشن منا سکتے ہیں۔ آئیے، تخلیق کار کے ذہن میں کئی خیالات دستک دیتے رہتے ہیں۔ تخلیق کار ہر خیال کو صفحہ خرطاس پر نہیں ڈھالتا، انہی خیالات کو صفحہ خرطاس پر ڈھالتا ہے جو اس کے اندر خلفشات پیدا کرتے ہیں اور اسے قلم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ آئیے، میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو کئی دہائیوں سے اردو ادب کی خدمات میں لگا ہوا ہے۔ میری مراد پروفیسر ستار صاحب سے ہے۔ میں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے، اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محسوس فرمائے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ایک شعر، ایک مطلع، ایک مقطع حاضر کر رہا ہوں۔ تو مطلع کہا ہے کہ دلبر و دل ربا ہے ہندوستان ہمارا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلبر و دل ربا ہے ہندوستان ہمارا، ہم گل الگ الگ ہیں یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلبر و دل ربا ہے ہندوستان ہمارا، ہم گل الگ الگ ہیں یہ گلستاں ہمارا۔ اور مقطع ہے کہ اقبال کا یہ مصرع سنیے زبان ساحر۔ اچھا، ارے واہ، ارے واہ، کیا بولتا مصرع ہے؟ اقبال کا یہ مصرع سنیے زبان ساحر، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ غزل کا مطلع کہا ہے، اوس کھا کھا کے سبھی پھول نکھر جاتے ہیں۔ اچھا، واہ، کیا اوس کھا کھا کے سبھی پھول نکھر جاتے ہیں، ہاں وہ مرجھاتے ہیں پر خوشبو بکھر جاتے ہیں۔ کیا شعر کا ہے، کھا کھا کے بہت بہت سبھی پھول نکھر جاتے ہیں، ہاں وہ مرجھاتے ہیں پر خوشبو بکھر جاتے ہیں۔ محمود بھائی یہ شعر سنیے۔ ارشاد۔ جب بھی سچ پردے اٹھاتا ہے کبھی چہروں سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی سچ پردے اٹھاتا ہے کبھی چہروں سے، دل سے میرے بھی کئی شخص اتر جاتے ہیں۔ جب بھی سچ پردے اٹھاتا ہے کبھی چہروں سے، دل سے میرے بھی کئی شخص اتر جاتے ہیں۔ اور شعر کے اپنی زلفوں کو بکھرنے سے بچائے رکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زلفوں کو بکھرنے سے بچائے رکھنا، پیچ و خم میرے انہیں دیکھ سنور جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زلفوں کو بکھرنے سے بچائے رکھنا، اپنی زلفوں کو بکھرنے سے بچائے رکھنا، پیچ و خم میرے انہیں دیکھ سنور جاتے ہیں۔
اور یہ شعر راہ چلتے کوئی مجبور نظر آ جائے، سبحان اللہ، راہ چلتے کوئی مجبور نظر آ جائے، آدمی رکتے نہیں انسان ٹھہر جاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے، راہ چلتے کوئی مجبور نظر آ جائے، آدمی رکتے نہیں انسان ٹھہر جاتے ہیں۔ اور شعر کہا ہے کیا نزاکت ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آتی ہے، کیا نازک شعر کہہ دیا، کیا نزاکت ہے، سبحان اللہ، کیا نزاکت ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آتی ہے، سرسراہٹ سے ذرا سی وہ بکھر جاتے ہیں، کیا نزاکت ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آتی ہے، سرسراہٹ سے ذرا سی وہ بکھر جاتے ہیں۔ اور یہ شعر کے کند ذہنوں کے پرستار تو بن کر دیکھو، کند ذہنوں کے پرستار تو بن کر دیکھو، پیٹ تو پیٹ ہے جیب بھی بھر جاتے ہیں، کند ذہنوں کے پرستار تو بن کر دیکھو، سبحان اللہ، شفیع ملاحظہ فرمائیے، کند ذہنوں کے پرستار تو بن کر دیکھو، پیٹ تو پیٹ ہے جیب بھی بھر جاتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ کوئی جانے ہے نہ جانے گا کبھی سچ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی جانے ہے نہ جانے گا کبھی سچ کیا ہے، لوگ آتے ہیں کہاں سے وہ کدھر جاتے ہیں۔ ارے واہ، بڑے آسانی سے شعر کہہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی جانے ہے نہ جانے گا کبھی سچ کیا ہے، لوگ آتے ہیں کہاں سے کدھر جاتے ہیں۔ اور مقطع کہا ہے ہم نے بچپن سے یہی دیکھا سنا ہے ساحر، اچھا، ہم نے بچپن سے یہی دیکھا سنا ہے ساحر، وقت کے ساتھ برے دن بھی گزر جاتے ہیں، وقت کے ساتھ برے دن بھی گزر جاتے ہیں، کند ذہنوں کے پرستار تو بن کر دیکھو، پیٹ تو پیٹ ہے جیب بھی بھر جاتے ہیں، پھول بھی شرما جاتے ہیں والا شعر ہے، پھولوں کو بھی شرما جاتے ہیں، کیا نزاکت ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آتی ہے، کیا نزاکت ہے کہ پھولوں کو بھی شرم آتی ہے، سرسراہٹ سے ذرا سی وہ بکھر جاتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ آئیے میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو صرف ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک میں بھی، بیرونی ممالک میں بھی کڑپے کی نمائندگی کرنے والا شاعر ہے، بہت معتبر شاعر جن کی شاعری کی نزاکت اور شاعری کی ایہام و رعایت، اس پر غور کیا جائے تو رعایت اور ایہام کی توانگری سے منفعت حاصل کر کے اپنے کلام کو لال و بہر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وسیلہ چینل کا معتبر شخص میں محترم خان جناب محمود شاہد صاحب سے التماس کرتا ہوں، تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے۔ بہت ہی معتبر شاعر محمود شاہد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نوازیں۔ صدر محفل کی اجازت سے اور جناب سعید خان سعید، جناب نصیر الدین صاحب اور ڈاکٹر محمد نعمان صاحب کی اجازت سے اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں اور اپنی ہی جنت میں برباد ہوا ہوں میں۔ ارے واہ، شاعری تو اصل میں اب ہے، سبحان اللہ، کیا شعر کہہ رہے ہیں، واہ، کہا کہ اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں اور اپنی ہی جنت میں برباد ہوا ہوں میں۔ واہ، کیا شعر ہے، شعر کہا کہ پہنچی ہے نظر کس کی زندان کی سلاخوں تک،
پہنچی ہے نظر کس کی زنداں کی سلاخوں تک، واہ کہتے ہیں جہاں والے آزاد ہوا ہوں میں۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت کہا کہ پہنچی ہے نظر کس کی زنداں کی سلاخوں تک، پہنچی ہے نظر کس کی زنداں کی سلاخوں تک، کہتے ہیں جہاں والے آزاد ہوا ہوں میں، واہ واہ کہتے ہیں جہاں والے آزاد ہوا ہوں میں۔ واہ سبحان اور شعر کہا کہ اللہ، بنیاد بھی ڈاکٹر صاحب بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، ارے واہ کیا منظر کشی ہے، دیکھیے بنیاد بہت سا بھی مسائل ہے۔ بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیاد بھی شاہد بھائی کیا شعر کہہ دیا آپ نے، بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں، ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں۔ اور اس شعر میں نصیر الدین صاحب کی خاص طور چاہتا ہوں، کہا کہ مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا، مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا، نادیدہ زمینوں میں ایجاد ہوا ہوں میں۔ مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا، مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا، نادیدہ زمینوں میں ایجاد ہوا ہوں میں، نادیدہ زمینوں میں ایجاد ہوا ہوں میں۔ اور حالات حاضرہ پر شعر ہے کہ آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر، آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر، ان تیرے تماشوں سے کیا شاد ہوا ہوں میں، آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر، ان تیرے تماشوں سے کیا شاد ہوا ہوں میں۔ اور شعر کہا ہے کہ آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ، بے لفظ زبانوں کی فریاد ہوا ہوں میں، آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ، آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ، بے لفظ زبانوں کی فریاد ہوا ہوں میں۔ اور مقطع پر پہنچا ہوں کہ فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد، فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد، تبدیلی موسم کی بنیاد ہوا ہوں۔ یہ کہا کہ فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد، فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد، تبدیلی موسم کی بنیاد ہوا ہوں میں۔ مطلب پھر سے سنا دیجئے، شداد والا مطلب سنا دیجئے۔ یہ کہا کہ اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اور اپنی ہی جنت میں برباد ہوا ہوں۔ کہا کہ بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، بنیاد بھی ناقص ہے، دیوار بھی خستہ ہے، ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں۔ اب میں ناظم مشاعرہ جنہوں نے نہایت کامیابی سے مشاعرے کو عروج تک پہنچایا، اب میں اس ناظم مشاعرہ ڈاکٹر امام قاسم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر امام قاسم صاحب۔ شکریہ شاہد بھائی، یہ ان دو مصروں کے ساتھ میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا، یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا، تمہارے ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا، یہ امتحان محبت ہی کام آئے گا، تمہارے ساتھ ہمارا بھی نام آئے گا، وہی خدا کا حقیقت میں نیک بندہ ہے، وہی
خدا کا حقیقت میں نیک بندہ ہے جو بندہ دوسرے بندوں کے کام آئے گا، جو بندہ دوسرے بندوں کے کام آئے گا۔ یہ دیکھیے کہ ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، ٹوٹ کر آج میں بکھر جاؤں، یا نظر میں تیری سنور جاؤں، بس مجھے کر دے ایک اشارہ تو عمر بھر کے لیے ٹھہر جاؤں، عمر بھر کے لیے ٹھہر جاؤں۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے گا۔ چاندنی کتاب میں شمس کے نصاب میں، چاندنی کتاب میں شمس کے نصاب میں زندگی گزر گئی ایک پریدہ خواب میں۔ چاندنی کتاب میں، چاندنی کتاب میں شمس کے نصاب میں زندگی گزر گئی ایک پریدہ خواب میں، ایک پریدہ خواب میں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں اسے گلے ملوں اور ختم بھی چوم لوں، میں اسے گلے ملوں اور ختم بھی چوم لوں، ایسی بات تھی کہاں محترم جناب میں، ایسی بات تھی کہاں محترم جناب میں اسے گلے ملوں، میں اسے گلے ملوں اور ختم بھی چوم لوں، ایسی بات تھی کہاں محترم جناب میں۔ بس میں سحر جب سجی، بس میں سحر جب سجی چاند روٹھ کر چلا، بس میں سحر جب سجی چاند روٹھ کر چلا، ایک ستارہ رہ گیا تیرگی کے خواب میں، ایک ستارہ رہ گیا تیرگی کے خواب میں۔ جب بس میں سحر جب سجی چاند روٹھ کر چلا، بس میں سحر جب سجی چاند روٹھ کر چلا، ایک ستارہ رہ گیا تیرگی کے خواب میں۔ دیکھیے اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا۔ ہونٹ کے کمل کھلے، شاید ہونٹ کے کمل کھلے آنکھ کے دیے بجھے، ہونٹ کے کمل کھلے آنکھ کے دیے بجھے، جب چراغ شب بجھا خواب نو کے باب میں، جب چراغ نو بجھا خواب نو کے باب میں۔ دیکھیے کہ ہونٹ کے کمل کھلے آنکھ کے دیے جلے، جب چراغ شب بجھا خواب نو کے باب میں۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا کہ تیری زلف کی گھٹا، تیری زلف کی گھٹا چہرہ ماہتاب سا، تیری زلف کی گھٹا چہرہ ماہتاب سا، دید چاند کی ہوئی عید کے حجاب میں، دید چاند کی ہوئی عید کے حجاب میں۔ یہ دیکھیے کہ اس شعر پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سرخ نیلے رنگ میں، سرخ نیلے رنگ میں تجربوں کی داستان، شاید میں سرخ نیلے رنگ میں تجربوں کی داستان، جیسے حرف جاویداں دودھیا کتاب میں، جیسے سرخ نیلے رنگ میں تجربوں کی داستان، شکریہ جی، سرخ نیلے رنگ میں تجربوں کی داستان، جیسے حرف جاویداں دودھیا کتاب میں۔ ساقیہ تیری غزل گنگناتے جائیں گے، ساقیہ تیری غزل گنگناتے جائیں گے، لفظ لفظ گونج اٹھے حسن انتخاب میں، لفظ لفظ گونج اٹھے حسن انتخاب میں۔ شکریہ جناب۔ آئیے میں ایک شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں چند باتیں بتا دوں، کمال نطق نام ہے انتہائی حسن کلام کا، اور کلام مجموعہ ہوتا ہے لفظ و معنی کا۔ لفظ و معنی، جب کلام میں لفظ و معنی کی حسین پیکر کشی ہو جائے وہ شعر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان من البیان لسحرا وان من الحکمت وان من الشعر لحکمہ۔ آئیے الفاظ اور معنی کو شعری پیکر عطا کرنے والا شاعر، آخری کڑی اس مشاعرے کا آخری کڑی میں میری مراد جناب خمار دہلوی صاحب سے ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں
اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ جی عرض کرتا ہوں کہ اے وطن تیری عظمت پہ قربان ہے، اے وطن تیری عظمت پہ قربان ہیں وفادار پابند پیمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اے وطن تیری عظمت پہ قربان ہیں وفادار پابند پیمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ شکریہ صاحب۔ اور دیکھیے گا اس کا بند کہ پیٹھ ہرگز نہ اپنی دکھائیں گے ہم، گولیاں اپنے سینوں پہ کھائیں گے ہم۔ پیٹھ ہرگز نہ اپنی دکھائیں گے ہم، گولیاں اپنے سینوں پہ کھائیں گے ہم، جان تیری بقا پر لٹائیں گے ہم، اس جہاں سے ترنگے میں جائیں گے ہم۔ جان تیری بقا پر لٹائیں گے ہم، اس جہاں سے ترنگے میں جائیں گے ہم، اور تو ہماری ہے اور ہم تیری شان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ہماری ہے اور ہم تیری شان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور سب سے اونچا ترنگے کو رکھیں گے ہم، مان اس کا جہاں میں بڑھائیں گے ہم۔ سرزمین وطن ہم کو تیری قسم، دشمنان وطن کو نہ بخشیں گے ہم۔ سب سے اونچا ترنگے کو رکھیں گے ہم، مان اس کا جہاں میں بڑھائیں گے ہم۔ اور سرزمین وطن ہم کو تیری قسم، دشمنان وطن کو نہ بخشیں گے ہم۔ ہیں ترنگے کے عاشق محبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہے ترنگے کے عاشق محبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور اب بھی آباد ہیں تیری آبادیاں، اب بھی آباد ہیں تیری آبادیاں، دشمنوں کی مگر مٹ گئی ہستیاں۔ بہت شکریہ صاحب۔ اب بھی آباد ہیں تیری آبادیاں، دشمنوں کی مگر مٹ گئی ہستیاں۔ اے وطن تجھ کو آنکھیں دکھائے گا جو، اس کی آنکھوں سے نوچیں گے ہم پتلیاں۔ اے وطن تجھ کو آنکھیں دکھائے گا جو، اس کی آنکھوں سے نوچیں گے ہم پتلیاں۔ سرحدوں کے تیری ہم نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آخری بند دیکھیے گا کہ ڈر گئے جو ڈرانے سے وہ اور ہیں، ڈر گئے جو ڈرانے سے وہ اور ہیں، ہم نہ بزدل ہے کوئی نہ کمزور ہے۔ ڈر گئے جو ڈرانے سے وہ اور ہیں، ہم نہ بزدل ہے کوئی نہ کمزور ہیں، ہم سے منسوب جو مارکے ہیں سبھی لائق فخر ہیں، قابل غور ہیں۔ ڈر گئے جو ڈرانے سے وہ اور ہیں، ہم نہ بزدل ہے کوئی نہ کمزور ہیں، ہم سے منسوب جو مارکے ہیں سبھی لائق فخر ہیں، قابل غور ہیں۔ ہم کو سمجھیں نہ دشمن کے آسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کو سمجھیں نہ دشمن کے آسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جی اے وطن تیری عظمت پہ قربان ہیں وفادار پابند پیمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ڈر گئے جو ڈرانے سے وہ اور ہیں، ہم نہ بزدل ہے کوئی نہ کمزور ہیں، اور ہم سے منسوب ہیں، ہم سے منسوب جو مارکے ہیں سبھی لائق فخر ہیں، قابل غور ہیں۔ ہم کو سمجھے نہ دشمن کے آسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ۔ نظر سے بیشتر 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ شام ہوتے ہی بدن اوڑھ کے سو جاتے ہیں، شام ہوتے ہی بدن اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ہم ہیں مزدور تھکن اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ شام ہوتے ہی بدن اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ہم ہیں مزدور تھکن اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ وہ موج مستی میں مگن رہتے ہیں بچے، لیکن
मौज मस्ती में मगन रहते हैं बच्चे, लेकिन बूढ़े माँ बाप घुटन ओढ़ के सो जाते हैं। मौज मस्ती में मगन रहते हैं बच्चे, लेकिन बूढ़े माँ बाप घुटन ओढ़ के सो जाते हैं। उर्दू के हवाले से 4 मिसरे अर्ज करूं। गालिब की हवेली में उजाले न रहेंगे, गालिब की हवेली में उजाले न रहेंगे, तहजीबो तमद्दुन के हवाले न रहेंगे। गालिब की हवेली में उजाले न रहेंगे, तहजीबो तमद्दुन के हवाले न रहेंगे, और खुशबुए तकल्लुम को तरस जाएगी दुनिया। खुशबुए तकल्लुम को तरस जाएगी दुनिया, उर्दू के अगर बोलने वाले न रहें। हाजिर करता हूँ, हाजिर। गालिब की हवेली में उजाले न रहेंगे, तहजीब व तमद्दुन के हवाले न रहेंगे, खुशबुए तकल्लुम को तरस जाएगी दुनिया, उर्दू के अगर बोलने वाले न रहेंगे, उर्दू के अगर बोलने वाले न रहेंगे। और साहब देखिएगा कि यहाँ तमाम जो भी यहाँ तमाम हज़रात जो मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर, बासलाहियत और बेदार लोग हैं। मैं 4 मिसरे अर्ज़ करता हूँ, उसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा या हिंदुस्तान से जो मुस्लिम माशरा है उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश की, जो आज हालात है। अर्ज़ करता हूँ कि अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया, अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया, यानी बदन को सर से जुदा कर दिया। अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया, यानी बदन को सर से जुदा कर दिया गया, और पहले तमाम जख्मों पे छिड़का गया, पहले तमाम जख्मों पे छिड़का गया नमक, फिर मुझको चारागर से जुदा कर दिया। पहले तमाम जख्मों पे छिड़का गया नमक, फिर मुझको चारागर से जुदा कर दिया गया। और मैमार जो कबीला था शहर निशात का, मैमार जो कबीला था शहर निशात का, उसको ही शहर भर से जुदा कर दिया। मैमार जो कबीला था शहर निशात का, उसको ही शहर भर से जुदा कर दिया गया। और देखिए 2-4 शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि हमारे बाद मचानों का जाने क्या होगा, हमारे बाद मचानों का जाने क्या होगा, कबूतरों के ठिकानों का जाने क्या होगा। हमारे बाद मचानों का जाने क्या होगा, कबूतरों के ठिकानों का जाने क्या होगा। शेर देखिए बिलखुसूस के, किसान करते रहे यूं ही खुदकुशी तो फिर, किसान करते रहे यूं ही खुदकुशी तो फिर, मेरे नसीब के दानों का जाने क्या होगा। किसान करते रहे, बहुत शुक्रिया नवाज, किसान करते रहे यूं ही खुदकुशी तो फिर, मेरे नसीब के दानों का जाने क्या होगा। शेर देखिएगा बतौर खास। अर्ज करता हूँ कि अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, अंगूठे असल में शायरी इशारों और किनायों का नाम है, आप हजरात सब समझते हैं, आप वाकिफ हैं आप, कि अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा। अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा। और शेर देखिएगा कि बुजुर्ग ईंट के भट्टों में काम करते हैं, बुजुर्ग ईंट के भट्टों में काम करते हैं, जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। ये बुजुर्ग ईंट के भट्टों में काम करते हैं, जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। अब पढ़े लिखे हुए खाते हैं ठोकरें दर दर, अभी यही हाल है।
पढ़े लिखे हुए खाते हैं ठोकरें दर दर, अंगूठा छाप जवानों का जाने क्या होगा। पढ़े लिखे हुए खाते हैं ठोकरें दर दर, अंगूठा छाप जवानों का जाने क्या होगा। सर 4 मिसरे और उसके बाद मुकम्मल गजल 7 शेर पर मबनी। 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि तासुबात का मौसम गुजर भी सकता है, तासुबात का मौसम गुजर भी सकता है, बुलंदियों का नशा है उतर भी सकता है। तासुबात का मौसम गुजर भी सकता है, बुलंदियों का नशा है उतर भी सकता है। खुदा की कैंची से अब तक न बच सका कोई, खुदा की कैंची से अब तक न बच सका कोई, दिए हैं जिसने वही पर कतर भी सकता है। खुदा की कैंची से अब तक न बच सका कोई, दिए हैं जिसने वही पर कतर भी सकता है। चलिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, गज़ल पढ़ देता हूँ और उसके बाद क़यामत तमाम मतलब अर्ज़ करता हूँ गज़ल का। तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, अभी परों को परिंदा समेटे बैठा है। तख़य्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, अभी परों को परिंदा समेटे बैठा है। और शेर देखिएगा कि बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, वो अपनी ज़ात में क्या क्या समेटे बैठा है। कि बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, वो अपनी ज़ात में क्या क्या समेटे बैठा है। शेर देखिएगा साहब कि परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा। परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। मैं यहाँ तो वज़ाहत कर दूँ कि मैं शेर में कहना जानता नहीं, लेकिन जो मैं देखता हूँ या जो मुझे तजुर्बात होते हैं या मुशाहिदात होते हैं, उनको कोशिश करता हूँ नज़्म करने की। परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। शेर देखिएगा कि गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर, गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर में तफक्कुरात का कुंबा समेटे बैठा। ये गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर में तफक्कुरात का कुंबा समेटे बैठा है। और जिस शेर की वजह से ये गजल हुई थी वो शेर मैंने यहाँ रखा है। अर्ज करता हूँ कि ना भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, ना भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा। ना भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। और शेर देखिएगा कि ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। और आखिरी शेर उसके बाद रहमत तमाम, ये और बात कि है नफरतों के घेरे में, ये और बात के है नफरतों के घेरे में, मगर खुलूस का रिश्ता समेटे बैठा। ये और बात के है नफरतों के घेरे में, ये हमारी कौम की तर्जुमान ये शेर है। ये और बात के है नफरतों के घेरे में, मगर खुलूस का रिश्ता समेटे बैठा है। और न भीख मांगे अगर माँ तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हया परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन
हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। परीक्षा रखती है बच्चों की भूख से, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। शुक्रिया बहुत।